اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ 2023 ہے اور اس کا فرسٹ منتھ چل رہا ہے جنوری۔ ساری دنیا میں اس کی خوشیاں منائی گئی کہ ہم لوگ 2023 میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن افسوس ہے مسلمانوں پر جو اپنا ہسٹری بھول چکے ہیں، جو یہ بھول چکے ہیں کہ ہم کہاں تک آ پہنچے ہیں اور کس دور میں جی رہے ہیں۔ جو انسان جس دور میں جیتا ہے، یعنی جو مسلمان جس دور میں جی رہا ہے، اگر اس زمانے کی اس کو علم نہ ہو کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، کیسے زندگی گزارنا چاہیے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ پڑھ لکھ کر بھی جاہل ہیں۔ اور ہمیں تبلیغ کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا اور اللہ نے بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے بلغوا انی ولو آیا، اگرچہ تم ایک آیت کو جانتے ہو تو اس کو بھی تبلیغ کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی کو ایک آیت کو سکھا دیں، کسی کو ایک آیت سکھا دیں۔ اور اللہ بھی قرآن شریف میں اس کا حکم دیتے ہیں کہ کنتم خیر امتی اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو، کیونکہ لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ تو تبلیغ کا حکم ہمیں اللہ نے بھی دیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی دیا ہے۔ تو اس لیے ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہمیں اس دور کے علم کو حاصل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، اور اگر کوئی بات ہم کو سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کی تبلیغ آگے بھی کریں۔ لہٰذا میں نے اپنے پچھلی 2 ویڈیوز میں نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں بریفلی ایکسپلین کیا ہے۔ جو میرے ساتھی اس ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ وہ دونوں ویڈیوز آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو خلافت کے بارے میں سمجھائیں گے۔ آج خلافت کے بارے میں بات ہوگی۔ آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے مسلمانوں کی ایک خلافت ہوا کرتی تھی، جس کو ہم لوگ خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے تھے۔ جب سے اسلام آیا تو خلافت کا دور شروع ہو گیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ رہے، اس کو دور نبوت کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا، جس کو خلافت علی منہاج النبوہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بنو امیہ آئے، بنو عباس آئے، اور سلطنت عثمانیہ آیا، جس کو ہم لوگ ملکن اعزہ کہتے ہیں، یعنی کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ بھلے وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی، لیکن ایک خلافت موجود تھی دنیا میں مسلمانوں کے لیے، جس میں اسلامک شریعہ قانون ہوتے تھے، قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، مسلمانوں میں یونیٹی تھی، اتحاد تھا، اور دشمن اسلام پر انگلی اٹھانے سے پہلے کروڑہ بار سوچتی تھی۔ لیکن آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے اس کو بھی مسلمانوں کے ہاں سے ختم کر دیا گیا، ایک سازش کر کے۔ کیسی سازش تھی، کس نے کیا کیا، میں ساری ڈیٹیلز میں آپ کو اور بھی نیکسٹ ویڈیوز وغیرہ میں بتاؤں گا۔ اس میں ہم بہت امپورٹنٹ بات کریں گے، اس لیے میری گزارش ہے آپ لاسٹ تک اس کو دیکھیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج سے 100 سال پہلے مسلمانوں کی ایک خلافت تھی، اس میں اتحاد تھا، یونیٹی تھی، لیکن سازش کر کے مسلمانوں کے سب سے پہلے یونیٹی کو ختم کر دیا گیا، اس کے اتحاد کو ختم کیا گیا، اور یہاں سیکولرزم اور ڈیموکریسی کے نام پر ہم کو کئی حصوں میں، کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ ویزا کا
वीज़ा मस्ट कर दिया गया, पासपोर्ट लगने लगे और मुसलमानों की जो रियासतें थी उसको कई टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया और हमें सेपरेट कर दिया गया, जो आज के दौर में हम देख सकते हैं कि हर मुसलमान कंट्रीज़ एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो उसी खिलाफत को तोड़ने का नतीजा था और उसी खिलाफत के टूटने के नतीजे में इसराइल भी बना। उसी खिलाफत के टूटने के नतीजे में मुसलमान से कुरान के मुताबिक जो फ़ैसले होते थे, अल्लाह की जो हाकमियत थी वो ख़त्म की गई और उसी खिलाफत के टूटने की वजह से हम कुर्बे क़यामत के दौर में भी दाखिल हो गए, दौर फितन में आ गए। आज इंशाअल्लाह मैं आपके सामने 3 हदीसों से गुफ्तगू करूँगा जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ है और हम कहाँ खड़े हैं और आगे हमारे साथ क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मैं एक प्यारी सी हदीस आपको बताता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसका हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि इस्लाम की कड़ियाँ टूटेगी, इस्लाम की कड़ियाँ टूटेगी या तोड़ दी जाएगी। उसमें सबसे पहली कड़ी खिलाफत की टूटेगी और जब एक कड़ी टूटेगी तो मुसलमान मेरी उम्मत उसके निचले कड़ी को हाथों से पकड़ लेंगे। इसी तरह एक एक करके सारी कड़ियाँ टूट जाएगी और आखिरी कड़ी जो होगी वो नमाज की टूटेगी। तो ये जितने भी अहादीस हैं सब में सारे मुहद्दिसीन कराम ने किताबुल फितन अलग से लिखी हैं। जिस दिन से खिलाफत तोड़ी गई या मुसलमानों से ख़त्म हो गई उसी दिन हम लोग दौरे फितन में दाखिल हो चुके हैं, कुर्बे क़यामत में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम बिल्कुल कुर्बे क़यामत में जी रहे हैं और आज खिलाफत को टूटे हुए भी 100 साल हो चुके हैं। खिलाफत ख़त्म हुए 100 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन हमको इसका एहसास नहीं है। यानी हम दौरे फितन के भी 100 साल गुजार चुके हैं। हम बिल्कुल कुर्बे क़यामत के दौर में जी रहे हैं। मैंने कई वीडियोज़ में इसको एक्सप्लेन किया है। और 2023 में हम आ चुके हैं और आज से 100 साल पहले 1923 में खिलाफत का ख़ात्मा हुआ और फिर जाकर और कमाल अतातुर्क, जिसको आप यहूदियों का उसको जायनिस्ट कहें, यहूदियों का एजेंट कहें, आप जो उसका नाम दे दें, उसने सेकुलरिज़म के नाम पर मुसलमानों को इतना बर्बाद किया जिसका खामियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। इस खिलाफत को कायम करने के लिए उस वक्त बहुत दुनिया में कई तरह के मूवमेंट भी चले, अपने यहाँ इंडिया में भी चला खिलाफत मूवमेंट, लेकिन जितने भी उस खिलाफत को दोबारा कायम करने के लिए मूवमेंट शुरू हुए उसको ज़ोर शोर से दबा दिया गया और आज हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम बिल्कुल गहराइयों में गिर चुके हैं। लेकिन हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी है, बहुत जल्द वो दौर आने वाला है जिसमें दोबारा इंशाअल्लाह खिलाफत कायम होगी। और ये खिलाफत कैसे कायम होगी, कौन कायम करेंगे, आगे के वीडियोज़ में मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा और कब तक कायम होने का अंदेशा है ये सब मैं इंशाअल्लाह हदीसों से बताऊंगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। खिलाफत का खात्मे का 100 साल पूरा हो चुका है और एक हदीस मैं आपको सुनाता हूँ कि हर 100 साल के बाद, हदीस शरीफ है अबू दाऊद शरीफ की, जिसका नंबर है 4291 4291 नंबर हदीस में, जिसमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इस उम्मत के हर सदी की इब्तिदा में एक मुजद्दिद को भेजेगा जो मेरे दीन को तजदीद कर देगा। यानी हर 100 साल के बाद एक मुजद्दिद आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये 14वीं सदी जो शुरू हुई है, इस 14वीं सदी में अब तक 45 साल लगभग गुजर चुके हैं, लेकिन उलमा कहते हैं कि अब तक वो जो मुजद्दिद की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है वो आया नहीं है। अब उलमा कहते हैं कि बहुत जल्द मुजद्दिद आने वाले हैं
جو دین کو بالکل تجدید کر دیں گے اور دین کو اتھینٹک فارم میں ہمارے سامنے پیش کریں گے اور صحیح دین پیش کریں گے، اور سارے علماء اس پر متفق ہیں کہ اب وہ مجدد حضرت مہدی آئیں گے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور حضرت مہدی کب آئیں گے؟ بالکل قرب قیامت میں آئیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل قرب قیامت کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، یہ 100 سال پورے ہو گئے ہیں، اب ضرور کچھ بڑا ہونے والا ہے، دنیا کا نظام ہو سکتا ہے بدلنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ ڈیموکریسی سیکولرزم کا خاتمہ ہو جائے، اور دو طرح کی پاور آپس میں ٹکرائیں گی۔ ایک تو وہ پاور ہوں گی ایک طرف جو نیو ورلڈ آرڈر کو دنیا میں امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے، اور ایک وہ پاور ہوگی جو دنیا میں خلافت قائم کرنا چاہ رہی ہے یا چاہے گی، یا کہیں کہ ایک طرح سے شروعات ہو چکی ہے۔ ان دونوں ہی پاورز میں اب ٹکراؤ ہونے والا ہے، اس کے سینیریو بھی دنیا میں بن رہے ہیں اور بن چکے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں ایک حدیث اور بھی بہت پیاری حدیث سنائی تھی، جس میں میں نے بتایا تھا کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ 18,596 نمبر حدیث ہے مسند احمد کی، جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد کرتے ہیں، جس کے راوی حضرت نعمان بن بصیر، کہ میری امت پہ 5 دور آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے نبوت کا دور ہوگا، پھر اللہ جب تک چاہیں گے دور رہے گا، پھر یہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا، پھر جب تک اللہ چاہیں گے دور رہے گا، پھر یہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ملکن عاضہ آئے گا، یعنی کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا، پھر جب تک اللہ چاہیں گے دور رہے گا، پھر ختم ہو جائے گا، پھر ملکن جبریہ کا دور آئے گا، پھر جب تک اللہ چاہیں گے دور رہے گا، پھر ختم ہو جائے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو میں نے اس حدیث کو بہت اچھا سے ایکسپلین کیا ہے، اس کا تھمبنیل اور ٹائٹل ہے امت مسلمہ کے 5 ادوار۔ میں چاہوں گا وہ ویڈیو آپ جا کے میرے چینل پر دیکھ لیں۔ تو نبوت کا دور تو اب سے ختم ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، پھر خلافت راشدہ کا نظام آیا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اس پر وہ بھی دور ہم پر ختم ہو گیا، دوسرا دور۔ پھر ملکن عاضہ کا دور آیا، وہی ملکن عاضہ کا دور تھا بنو عباس، بنو امیہ اور سلطنت عثمانیہ، جو کہ 1923 تک چلا، اور وہ بھی دور ختم ہو چکا۔ اب ہم ملکن جبریہ میں داخل ہو چکے ہیں، چوتھے دور میں، اور اس کے بھی 100 سال ہو چکے ہیں ہم پر، اس امت پر، اور یہ بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے ملکن جبریہ، اور آگے کے 7 سال جو ہم پر ہونے والے ہیں 2023 سے 2030، اس 7 سالوں میں ہم پر بالکل جبر والی حکومت آئے گی، یعنی ہم کو غلام بنانے کی کوشش کیا جائے گا، ہم کو جانور بنانے کی کوشش کیا جائے گا، زبردستی اپنا آرڈر ہم پر تھوپنے کی کوشش کی جائے گی، اور اسی میں ہم کو اپنا ثابت قدم رکھنا ہے، اسی میں ہماری آزمائش اور تیز ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف اللہ خلافت کو بھی قائم کرنے کے لیے ایک گروہ کو کھڑا کرے گا، اور دونوں میں ٹکراؤ ہوگا، لیکن انشاءاللہ اینڈ میں خلافت قائم ہو جائے گی اور وہ 5واں دور شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل قرب قیامت کا دور ہے، اس میں سوچ سمجھ کر جینے کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جس میں اسی شخص کی دعا قبول ہوگی جو بالکل ایسے دعا کرے گا جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو، اور وہ اس وقت جو بچنے کے لیے دعا کرتا ہے بالکل اسی طرح سے کوئی دعا کرے گا تو وہ دعا قبول ہوگی۔ تو ہم کو اسی طرح سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پر دجالی سسٹم لاگو کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، سب دجال کے آنے کی تیاریاں چل رہی ہے۔ انشاءاللہ آگے کے بھی سارے ویڈیوز میں اور میں ایکسپلین کروں گا، اور پچھلے ویڈیوز جو میری ہو رہی ہے بہت لمبی ہو جا رہی ہے، تو اس لیے میں یہیں تک اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو میری گزارش ہے آگے شیئر کریں، اور اپنے دوستوں سے بھی اس کا ڈسکشن کرتے رہیں، یہ بہت ضروری ہے آج کے ڈیٹ میں اس کا ڈسکشن ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے، آمین۔